ان کا تعلق لاہور سے ہے، لاہور میں اپنی فیکٹری ہے، اپنی شو روم ہے، لاہور سے باہر بھی دوسرے شہروں میں بھی ان کا کاروبار ہے۔ عمر ہے 39، ایک کنال کا گھر ہے، گاڑی بھی ہے، دونوں بیویوں کے ساتھ عدل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ کسی بھی خاتون کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ مالدار لوگوں کی دوسری شادی کیسے ہو سکتی ہے، اس مشورے کو میں آپ سب کے سامنے شیئر کروں گا۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ شادیوں کی برکت سے لوگوں کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بنتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی، ہمارے پیارے دوست، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ایسے قیمتی مشورے دیے کہ جیسے ہمارے پرانے دوست ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم دینی جذبات عطا فرمائے۔ بعض لوگ دنیا کے مختلف شعبوں میں رہتے ہوئے ایسے اچھے دینی جذبات کے حامل ہوتے ہیں کہ ہم پرانے دینی شعبوں میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ اتنے اچھے جذبات بھی لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو مزید دین میں ترقی نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا بڑا زبردست، مالدار لوگوں کی دوسری شادی کیسے ہو سکتی ہے، اس مشورے کو میں آپ سب کے سامنے شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کے توسط سے بے شمار بیوہ، مطلقہ، لیٹ میرج کیس، لڑکیوں کے گھر آباد ہو چکے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ خواتین کی ذہن سازی کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ وہ تعدد ازدواج کی سنت کو زندہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سے ایسے مرد بھی حضرات رابطہ کرتے ہیں جو بانجھ خواتین سے بھی دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتے، کیونکہ ان کی پہلی شادی سے اولاد موجود ہوتی ہے، یا پھر کسی کی دوسری شادی کی خواہش ہو تو اور اس کی اولاد بھی ہو تو ہم اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایسی عورت کا رشتہ ہوتا ہو جس میں اس کی پسند کی تمام خوبیاں موجود ہوں لیکن وہ بانجھ ہو تو اس کے بانجھ پن کی وجہ سے اس کو رد نہ کریں بلکہ اس سے نکاح کریں۔ اس سے اس عورت کا بھی مان بڑھے گا اور تعدد ازدواج کی سنت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ دیگر عورتیں جو بانجھ ہیں ان کو بھی امید کی کرن نظر آئے گی کہ جلد یا بدیر ان کے بھی گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دینی بھائی نے ہم سے رابطہ کیا جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو پہلی بیوی سے بچے بھی ہیں، ان کو ہم نے سمجھایا جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بھی راضی ہو گئے اور وہ بانجھ خاتون سے بھی شادی کر لیں گے، مگر یہ خاتون دینی مزاج رکھتی ہوں، گھریلو خاتون یعنی جاب وغیرہ نہ کرتی ہوں، اور بلکہ ہاں ان کے اندر صلاحیت ہے تو شوہر کے ساتھ اپنے کاروبار میں جو ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے اس میں ہاتھ بٹا سکتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے۔ کم از کم قد بھی اچھا ہونا چاہیے اور ایک دیندار فیملی سے تعلق ہونا چاہیے۔ اب ذرا ان کے بھائی کے قواعد سن لیے، یقیناً قواعد سن کر آپ ماشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے، لاہور میں اپنی فیکٹری ہے، اپنی شو روم ہے، لاہور سے باہر بھی دوسرے شہروں میں بھی ان کا کاروبار ہے۔ عمر ہے 39، قد ہے 6 فٹ، ایک کنال کا گھر ہے، گاڑی بھی ہے، تبلیغی جماعت سے بھی تعلق ہے اور علماء کرام سے بھی تعلق ہے اور بڑا اچھا تعلق ہے، اور ان سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ صرف برائے نام تعلق نہیں، گہرا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ دین کی اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بیوی کو ہر طرح کا سکھ دینے کی نیت رکھتے ہیں، دونوں بیویوں کے ساتھ عدل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ کسی بھی خاتون کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اللہ کتنے کریم ہے۔ ان بھائی سے شادی کرنے کی خواہش مند بہنیں خود بھی چاہیں رابطہ کر سکتی ہیں، حلال کام میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے کون خوش نصیب خاتون ان نیک اور مالدار بھائی کی زوجیت قبول کر کے خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، جو مالدار لوگ کہتے ہیں میرا ایک کنال کا گھر ہے اور اچھی سوسائٹی میں ہے تو میں دوسری شادی کروں تو دوسری شادی کے لیے مجھے ایک کنال کا گھر کسی ایسی اچھی سوسائٹی میں یا اسی کم از کم سوسائٹی میں ایک کنال کا گھر تو نہیں بنا سکتا، لہذا میں دوسری شادی کر نہیں سکتا۔ تو یہ دوسری شادی سے پیچھے ہٹنے کے کئی بہانے اس قسم کے گھڑ رکھے تو بھائی انہوں نے ان کا جواب دیا کہ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ اسی سوسائٹی میں کنال کے گھر میں رہو، آپ 5 مرلے کے 4 گھر بنا کر اچھی سوسائٹیوں میں 4 گھر بنا کے رہ سکتے ہیں۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے تم نکاح کرو میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ پاک ان کو کنال کے 4 گھر عطا فرما دیں۔ اور کنالوں کے گھروں میں رہنا کی کیا ضرورت تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک حجرہ مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نفل پڑھتے ہوئے بسا اوقات سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کنالوں کے گھروں میں رہنے کے عادی ہیں، دل چھوٹا نہ کریں۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ شادیوں کی برکت سے لوگوں کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بنتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے۔ ان دینی کتابوں کی موجودگی میں آپ کو قسم اٹھا کے دعویٰ کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ پاک قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں تم نکاح کرو، اگر بالکل فقیر کنگال بھی ہوگا تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ کرے گا اپنے خزانوں سے کرے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں پر نظر رکھیں، اللہ کی قدرت پر نظر رکھیں، ہمت مردہ مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔